نئی رپورٹ میں اسرائیل پر نسلی افزائش ختم کرنے کی پالیسی کا الزام۔ رپورٹ کے مطابق خواتین اور بچوں اور زچگی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ بھی بچوں اور طبی مراکز پر حملوں پر شدید تشویش ظاہر کر چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اسرائیل کئی دہائیوں سے فلسطینی عوام کے خلاف ایسی پالیسیاں اختیار کیے ہوئے ہے جن کا مقصد فلسطینی نسل کی افزائش کو متاثر کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ کے دوران ان اقدامات میں مزید شدت آ گئی ہے۔ فلسطینی فیمنسٹ کلیکٹیو کی 188 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسپتالوں، زچگی مراکز یعنی ڈیلیوری سینٹرز، تولیدی صحت کی سہولتوں اور بنیادی طبی نظام کو نشانہ بنانے سے فلسطینی خواتین اور بچوں کی زندگی شدید خطرے میں پڑ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں، طبی سہولیات کی تباہی، خوراک اور صاف پانی کی قلت اور دواؤں کی عدم دستیابی نے حاملہ خواتین یعنی پریگننٹ لیڈیز اور نومولود بچوں کے لیے حالات انتہائی سنگین بنا دیے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے بھی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں فلسطینی بچوں کو حملوں کا مرکزی ہدف بنایا، یعنی فلسطینی بچوں کو اپنے حملوں کا ٹارگٹ بنایا، سینٹرل ٹارگٹ بنایا۔ رپورٹ میں سنائپر فائرنگ، ڈرون حملوں، حراست میں تشدد، تولیدی صحت پر اثرات اور اسکولوں و اسپتالوں کی تباہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 21,000 سے زیادہ فلسطینی بچے جان سے جا چکے ہیں، جبکہ 5,000 سے زائد بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ دھیان سے سنیں، 5,000 سے زائد بچوں کے اب بھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہزاروں بچے اپنی ماؤں سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے ایک واقعے کا بھی ذکر کیا ہے جس میں غزہ کے النصر چلڈرن اسپتال کی بجلی منقطع ہونے کے بعد لائف سپورٹ پر موجود 4 نومولود بچے انتقال کر گئے، یعنی جو انفنٹس تھے جن کی بہت حالیہ پیدائش ہوئی تھی، وہ 4 بچے انتقال کر گئے چونکہ اسپتال میں بجلی کی جو سپلائی ہے وہ حملوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے آغاز پر غزہ میں تقریباً 50,000 حاملہ خواتین موجود تھیں، لیکن اسپتالوں کی تباہی اور طبی سہولتوں کی کمی کے باعث محفوظ زچگی تقریباً ناممکن ہو گئی، یعنی بچوں کی ڈیلیوری لگ بھگ امپاسبل ہو گئی۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ غذائی قلت، خون کی کمی اور ضروری ادویات کی عدم دستیابی کے باعث حمل ضائع ہونے کے واقعات میں 300% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ more than 300% حمل ضائع ہو جانا یعنی پریگننسی کا خراب ہو جانا، جبکہ قبل از وقت پیدائش اور زچگی کے دوران پری میچور ڈیلیوری اور زچگی کے دوران پیچیدگیوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صاف پانی، حفظان صحت کی اشیاء اور بچوں کی بنیادی ضروریات کی فراہمی محدود ہونے کے باعث بہت سی فلسطینی خواتین انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ میں غزہ کی 2 خواتین رانیہ ابو عنزہ اور جمانہ عرفہ کے واقعات بھی شامل ہیں۔ رانیہ ابو عنزہ نے کئی برس کے علاج کے بعد جڑواں بچوں کو جنم دیا، لیکن مارچ 2024 میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ان کے دونوں بچے اور شوہر جان سے چلے گئے، یعنی ان کی موت ہو گئی۔ اسی طرح جمانہ عرفہ اپنے نومولود جڑواں بچوں اور والدہ کے ساتھ ایک ایسے علاقے میں ہلاک ہوئیں جسے محفوظ انسانی پناہ گاہ قرار دیا گیا تھا، جنہیں شیلٹر تھا کہ آپ وہاں جا کے شیلٹر میں رہیں، آپ حفاظت سے رہیں گی، آپ وہاں پر حملے سے بچی رہیں گی، لیکن اس جگہ پہ حملہ کیا گیا جس میں ان کی موت ہو گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف چند مثالیں ہیں، جبکہ ایسے واقعات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ادھر اسرائیل نے ماضی میں ایسے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی فوجی کارروائیاں حماس کے خلاف ہیں، شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا جاتا، جیسا کہ اسرائیل کا کہنا ہے۔ وہ کبھی اس چیز کو مانتا نہیں اور وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کارروائی کرنے کا موقف اختیار کرتا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کوئی اور ایجنسی نہیں، یونائٹڈ نیشنز اور انسانی حقوق کی متعدد تنظیمیں، بہت ساری ایسی تنظیمیں غزہ میں انسانی صورتحال پر مسلسل تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔
آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، اس بارے میں آپ اپنے تاثرات اور غزہ اور فلسطین کے حالات اور اسرائیل کی جو وہاں پہ جارحیت ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔